الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت پہلے عشرے میں اس قدر ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ مغفرت طلب کرنے والا ہم اسے اس کی مغفرت کر دیں، ہے کوئی حاجت کا طالب ہم اس کی حاجت پوری کر دیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولھا رحمہ و اوسطھا مغفرہ، اس کا جو اوسط ہے، جو درمیانہ عشرہ ہے، یہ مغفرت ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت سارے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں اللہ رب العزت جتنے بھی پورے رمضان میں جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، سب سے زیادہ جہنم سے آزاد اس عشرے میں لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک میں کہ ہر رات اللہ رب العزت 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور اس آخری عشرے میں اور رمضان المبارک کی آخری رات میں پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا تھا، اللہ رب العزت اس آخری رات میں اتنے ہی لوگوں کو اس آخری رات میں جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس عشرے میں ہمیں یہ دعا کثرت سے کرتے رہنا چاہیے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے۔ اگر کوئی یوں پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، تو اس کا معنی ہے مجھے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے۔ اور اگر کوئی یوں پڑھتا ہے اللہم اجرنا من النار، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی اللہ ہم سب کو بچا لیجئے، تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس عشرے میں معافی مانگنے کی، گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے، سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ فرمائے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر آمین فرمایا۔ تو فرشتوں کے سردار کی جو ہے وہ دعا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمین ہے، یقیناً یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ رب العزت کے حضور اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو، اپنے سر کو جھکا لیں، اللہ رب العزت کے دامن رحمت میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔